نہیں تو اپنا مقام جنہ 5 بجے 1 گھنٹہ تو پھر 5:15 ہونے ٹھیک 10 بجے 10 منٹ پہ چھڑ دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر پاک دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول و منظور فرمائے. میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ الملک دیاں 2 آیتاں میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے. ارشاد رب العزت ہے تبارک الذی بیدہ الملک بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہی. پھر خالق فرماتے ہیں وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہے جو ہر شے پر قدرت بھی رکھتا ہے. کئی بار بادشاہ ہوتا ہے لیکن وہ طاقت نہیں رکھتا, بادشاہ ہوتا ہے لیکن قدرت نہیں رکھتا. وہ بادشاہ بھی ہے اور قادر بھی ہے. پھر خالق فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات وہی ذات ہے جس نے موت کو خلق کیا, وہی ذات ہے جس نے حیات کو خلق کیا. موت کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور زندگی کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. اگے خالق نے موت و حیات, یہ موت و حیات دا ساڈے نال تعلق ہے, اللہ نال صرف حیات دا تعلق ہے. اللہ صرف زندہ ہے اور قائم ہے. سانو موت بھی ہے, سانو حیات بھی ہے. اللہ نے کہ سانو دسیا کہ میں موت و حیات نو خلق کیوں کیتا. اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے موت و حیات دے کے انسان کو اس لیے بھیجا تاکہ ان کو آزمایا جائے ان میں نیک عمل کون کرتا ہے, ان میں صالح عمل کون کرتا ہے. اللہ پاک آخر تے فرماتے ہیں وہو العزیز الغفور. ہاں ایک بات ہے, وہ غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے. غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے. وہ مغلوب نہیں ہے, ہر شے پہ غالب ہے لیکن بخش دیتا ہے, رعایت کرتا ہے, رحمت کرتا ہے, کرم کرتا ہے, رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے. ٹائم بہت کلوز ہے. میں نے دسیا گیا وسیم صاحب نے آ کے انہوں نے آخیا 5 بجے پڑھنا ہے. وہ تو آتے 10 منٹ پہلے دے اٹھا ممبر, وہ میں نے 15 منٹ لیٹ دیتا ہے. میں ان وچوں 100 روپیہ پڑھنا, انہیں کتے جانا ہوگا, میں تو ویلا ہی ہوں. تو ساتھ توجہ فرمائی تھی میں انہوں واسطے نہ میں راج نہیں آیا, رستے بھی فون آیا, رستے اتنے بھی گل ہوئی ہے تو پھر ہوئی ہے. انہیں پھر پہ پوچھتا سا, وہ پھر میں نے جڑا آخر وہ مطابق انشاءاللہ میں پریشان نہیں کسی نے کرنا چاہتا, نہ تمہوں نہ انہوں. اللہ پاک انہوں عزت دے. تو ساتھ توجہ فرمائی, یہ مطلب ہے کہ موت و حیات نو اللہ نے خلق کیتا ہے تاکہ بندے آزمائے جان, تاکہ بندیاں دا امتحان لیا جائے. یہ مطلب ہے جن بندے آنا جی یہ خلق ہی اس واسطے اللہ نے کیتا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے, مینوں آزمایا جائے. جدوں سانو خلق ہی اللہ نے آزمان واسطے کیتا ہے تے کنے بھولے بندے نے جڑے آندے نے اسی تے جیوں جمے آزمائش ہی پئے ہاں تے بندہ پوچھے جمے ہی اس واسطے. آ جڑے بندے آندے نا جیوں جمے ہاں اسی تے بھائی جی آزمائش ہی پئے ہیں. اوے اللہ فرمایا میں تینوں بنایا ہی آزمائش واسطے میں. اللہ فرمایا ایک اور آیت مجیدہ آنکھوں تو پڑھ دینا, اے میرے زیر نظر ایک آیت مجیدہ ہے, یہ سورہ مبارکہ دہر دی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا. ہم نے ایک پانی کے قطرے سے انسان کو دیکھنے والا بھی بنا دیا اور سننے والا بھی بنا دیا. اور اللہ فرماتا ہے نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا. ہم نے تجھے بصارت بھی آزمانے کے لیے دی ہے, سماعت بھی آزمانے کے لیے. جب میں ہی جدوں آزمائش واسطے ہاں تو آزمائے جا رہے ہیں. اللہ پاک امتحان لیندے نے, فکر نہیں کرنا. گناہگاراں دا بھی امتحان کسے ویلے لیندے نے تے کسے ویلے معصوماں دا بھی امتحان لیندے. اللہ چاہے تو گناہگار دا امتحان لوے, اللہ چاہے تو کسے ویلے معصوم دا بھی امتحان لوے. ایک امتحان دی گل کر دینا, 2-3 امتحان پڑھنا. اگر بندہ قرآن نو بڑے توجہ نال پڑھے نا جی تے جڑیاں پچھلیاں امتاں دے پیپر ہوئے نے نا وہ اللہ نے قرآن چ رکھے. دوبارہ عرض کرنا,
ٹیسٹ پیپر تے جناب نے ویکھیا ہی ہونا چلو کہ منجی سی نہیں ویکھی کیونکہ نارنگ تے شیخو پورے منجی بہتی ہوندی ہے بلکہ حافظ آباد تے لکھ کے لایا ہے ڈسٹرکٹ آف رائس چوڑاں دا ضلع تے پھر چول تے تواڈے بھی مشہور نے ہن اسمائش آئی ہے تے ایتھے پولیس بیٹھی ہے نا جنہ دی منجی مر گئی وہ اسمائش ہی ہے نا وہ یار جدو پانی دیکھنا چھڑے ہے تو کنی منجی آوے نہ میں پہ مر گئی ازمائش ہے نا خدا دی قسم اللہ فرماندہ کدی خیر نال ازمانا کدی شر نال ازمانا کدی دے کے ازمانا کدی کھو کے ازمانا جدو دے کے ازمانا نا زیادہ رزق ادو بندے اور طرح دے ہوندے نے جدو کھو کے ازمانا ادو اور طرح دے ہوندے نے یہ ازمائشاں نے قبلہ مختلف اللہ فرماتا تانوں پتہ ہے ازمائش جڑی نا جدو اللہ کسے نوں پیسے دیندا نا جی جدو منجی چنگی ہو جاندی جدو چنگی ہو جائے تے پھب جائے تے اخیر ہو جائے ادو بندے اللہ نو گھٹ یاد کردے نے جدو مر جائے نا ادو آندے نے تو ہی ہے یہ مطلب ہے کدی خیر نال ازماندا ہے کدی شر نال ازماندا ہے کدی اچھے نال کدی برا یعنی جویں ہی ازمائے اودی مرضی ہے معصوم نو ازماندا ہے تے مقصد ہور ہوندا ہے جدو گناہگار نو ازماندا ہے تے مقصد تہاڈی خیر ہوے جناب میں تمہیں ایک گل دساں میں ٹیچر رہ چکا جڑی ازمائش ہے نا جڑا امتحان ہے میں یہ ٹیسٹ پیپر میں آکھن لگا سا ٹیسٹ پیپر وچ نا پچھلے سالاں دے پیپر دسے ہوندے نے کہ 2016 چ آیا سی 2020 چ بچے جو نوجوان نے نا وہ اچھی طرح پہ سمجھتے نا 2016 دے پیپر 20 دے پیپر 2004 دے بھی پیپر تو ٹیسٹ پیپر چ مل جان گے گیسٹ پیپر چ مل جان گے وہ نمونے دے طور تے ہوندے نے کہ انج ویکھ لو انج دا ادوں آیا سی انج دا پھر آ سکدا ہے انج دا ادوں آیا سی انج دا پھر آ سکدا ہے قرآن میرے ہاتھ چ میں نو چنگی طرح پڑھیا جے اے چ موسیٰ دے دور دے پیپر بھی موجود نے یہ چ نوح علیہ السلام دے دور دے پیپر بھی موجود نے یہ عیسیٰ علیہ السلام دے بڑے بڑے پیپر موجود نے جنہیں پیپر آکھو گے پڑھ دیں ایک پڑھ دینے دو پڑھ دینے ترے پڑھ دینے یہ کہڑے کوئی ٹائم ہے قرآن پڑھ دے جاؤ گھنٹہ پڑھ لو 1.5 پڑھ لو 2 پڑھ لو مہینہ پڑھ لو ساری زندگی پڑھ لو 35 منٹ پڑھ لو 40 منٹ پڑھ لو روڑا ہی کوئی نہیں یہ تو نہیں نا میں بنا کے لے آئے ہاں تو وہی میں پڑھنا ہے تو میں پیپر شروع کر دینا کدی معصوم نو ازماندا ہے کدی غیر معصوم نو ازماندا ہے ایک گل میں پہلے کر رہا ذمہ دار بندے بیٹھے نے میں نظر آ رہے ہیں پڑھے لکھے اسی ٹیچر جدوں کسے نو ازمانے ہاں نا وہ صرف اس واسطے پہلا ازمانے ہاں کہ پتہ لگ جائے کہ آ کنے جوگ ہے آ کنے جوگ ہے تے آ کنے جوگ ہے اسی تے اس واسطے ازمانے دوجی ازمائش اس واسطے ہوندی ہے کہ جننے فیل ہو جاندے نا پیپراں تو بعد انہاں کدی گھر جا کے نہیں آکھیا میں فیل ہو گیا وہ آندے نے مینوں انہاں فیل کر چھڑے وہ جڑا آندا نے مینوں فیل کر چھڑے ہے وہ ٹیچر تے الزام لاندا ہے کہ جو کچھ میرے نال کیتا ہے وہ سی کیتا ہے جڑے انہوں گنے دیندے سن تے گاجراں دیندے سن تے دیسی گھیو دیندے سن انہوں پاس کر چھڑیا ہے اسی ماڑے بندے سن سانو فیل کر چھڑیا ہے اساں بھی پیپر اس واسطے لے ہوندے نے وہ پیپر لے کے وکھا کے اساں الماری چ رکھ چھڑے ہوندے نے جدوں چوڑ مارے نا گھر جا کے کہ مینوں نہ جان کے فیل کیتا ہے اسی انہاں دے والدین نوں سد کے آنے آئی آئیے دا پیپر پاس ہوندہ ہی تے پاس کرا لے تے جے فیل ہوندہ تے پھر ویل تے ہے ہی ہے نا خدا دی قسم اللہ سانو چنگی طرح جاندہ جے اللہ نو کسے پیپر لین دی لوڑ نہیں انہیں جان کے دو بھائے نے کہ جیڑے میرے کوئی آکھے نا میں نو اے میں دو زخج پہ سڑتا ہے او دو اللہ آئی نو آکھے گا ادھر جیتر لے آئے نا بہت شکریہ بھئی نوجوان سارے انشاءاللہ اس گل نو بخوبی سمجھ گئے بھائی نوجوان تو نہ رہا ہے لو جناب پیپر اللہ کدی معصوم دا لیندہ ہے کدی غیر معصوم دا لیندہ ہے میں تو انہوں پہلا معصوم دا پیپر دسنا او دا مقصد ہو رہے او دا مقصد ہو رہے سادہ پیپر لوے تو سادہ مقصد ہو رہے ایک کوئی بندہ اس طرح نہ سوچے کہ امام حسین علیہ السلام نو اللہ ازمایا کی لوڑ سی ازمان دی اور یارہ حکمت ہوندی ہے ہر ازمائش اچھے حکمت ہوندی مثال دے طور تے اے ایک پیپر ہے پڑھ دینا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اللہ فرماتا ہے اس کے رب نے امتحان میں ڈالا ابراہیم کو اس کے رب نے پیپر لیے ابراہیم کے اس کے رب نے آزمایا ابراہیم کو 2-3 پیپر پڑھنے آزمایا ابراہیم کو جب وہ پورا اترا یہ دا مطلب ہے کدی کدی علیہ السلامہ نو بھی ازما لیندہ ہے کیوں ازمایا ہے 100 نمبر لیا جی حضرت ابراہیم نے 100 ویسے 33 والا بھی پاس ہو سکتا ہے 33 والا پاس ہوندہ ہے جڑا 100 لے گیا ہوندہ نا وہ جدو آندہ نا پاس ہو کے آیا تے 33 والا آندہ میں بھی پاس ہو کے آیا
وہ آندا ہو آئے ہیں ریڑ کھڑ کے ریڑ کھڑ کے پاس ہوئے اور اندھے نے 100 لے کے خدا دی قسم جدوں چیخا سٹیا نا حضرت ابراہیم نو درمیان چاہے نا جبرائیل فرماندے نے 6 کلومیٹر چ آگ پہ بل دیا آنکھیں تے کوئی مدد کراں فرمایا پیچھے ہو جا میں 33 پیر لے کے پاس ہونے والا نہیں میں 100 چو پورا 100 لینا پتر تے چھری رکھیے تے 100 چو 100 مال تقسیم کیتا ہے تے 100 چو 100 اللہ فرماتا جب وہ پورا اترا قال انی جاعلک للناس اماما تو پھر ہم نے رزلٹ سنا دیا کہ ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا سبحان اللہ ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا قال ومن ذریتی فوراً فرماندن ایڈی ازمائش چو کٹ کے امامت دیتی ہے میری نسل وچ بھی امامت رکھیں گا اللہ فرمایا کیوں نہ رکھاں گا قال لا ینال عہد الظالمین لیکن اولاد نو بھی دس دیں ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے ظالم کسے کہتے ہیں بڑا ظلم دسنا انہیں ٹائم چیئے نہیں بچتا ہے بڑا سارے ظلم گندا تے ٹائم ہی نہیں اللہ ظالموں کو امام پھر رکھا اللہ ظالموں کو امام نہیں بناتا میں کہ اللہ ظلم کیے اللہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم شرک سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی بت کے سامنے سر رکھنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے یہ دا مطلب ہے سانو پاویں کوئی کافر آکھے تے پاویں مشرک آکھے بوئے تے لکھ جا یا متھے تے لکھ جا دوے باواں پھڑ کے ایک گل پکی ہے جس زندگی چ ایک واری بھی کسے بت اگے منہ رکھے نا اساں اونوں امام نہیں ازمایا حادثے نکل گئے وہ ہفتے والے دن فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ اور ہم نے انہیں سے کہا کہ اب تم انسان کی شکل کے بھی قابل نہیں ہم نے بندر بنا دی رزلٹ ہے نکلے ہیں وہ بندے فیل ہوندے میں ویکھے نے آؤندے ہاں بندر بندے تو نہیں نہ ویکھے چلو بندہ فیل ہو جاندہ ہے رزلٹ دا اعلان ہو جاندہ ہے پہ انہیں فیل ہو گئے نے انہیں پاس ہو گئے نے اس کے تو ہاں ویکھے جڑے پاس ہو گئے ہوں وہ انسان رہ گئے ہوں تے جڑے فیل ہوئے سارے بندر بن گئے آ بن گیا جی ہفتے والے دن دی گل سی اے ویکھو کیویں دی ازمائش ہے اے بھی ایک پیپر ہے مچھلیاں بندے پھڑدے سن تے شوق نال کھاندے سن اللہ حکم پہ کیا نبی دے ذریعے انہاں نوں واقعی ہفتے والے دن نہ پھڑن اینی گل ازمائش چھوٹی بھی ہو سکتی ہے تے بڑی بھی ہو سکتی اللہ فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں سبت دا میں نے ہفتہ میں قرآن پہ پڑھنا میں ناول تے داستان نہیں پہ سناندا تو سارے پیپر قرآن چ سنن اللہ فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پھڑنی وہ نبی نو آکھنا ہفتے نو کی ہفتے نو کی نبی آکھیا جدو عادل حکم کرے نا اگو یوں یوں نہیں کرے ایک باری جو تو آکھیا ہفتے نو مچھلیاں نہیں پھڑنی وہ بندے تو پتہ سارے ایکو جا نہیں ہوندے جڑے کوئی شریف آدمی سن انہاں آکھیا یار جدو نبی پہ آندا نہیں پڑھنیاں تے سانو پھا بن گیا اسی جمعے نو پڑھ لیں گے فریجاں ہوندیاں نہیں سن ورنہ قربانی دا گوشت محرم تو بعد تک جاندا کئیاں کرن انہاں آکھیا اتوار نو پڑھ لیں گے انہاں کیتا کی انہاں آکھیا کی کریے ویسے نبی دی من جانی چاہیے من جانی چاہیے ایویں پیپر ہی سی کہ بلا اور ہفتے نو پھڑ لیندے تے اللہ نو کی فرق پہ پیندا مچھلیاں اللہ پیدا کیتیاں بندے بھی اللہ پیدا کیتے اللہ فرمایا ایویں ازمائش سی ہفتے نو نہیں پھڑنا اج میں روزے ہوندے تے اللہ فرماتا دن نہیں کھانا وہ جڑا اندر وڑ کے چنگا بھلا کھاندا نا صحت مند وہ شکر کرے باندر نہیں بنیا میں تمہیں صحیح گل دسی جی خدا دی قسم اللہ دا حکم ٹالیا ہوئے نا اللہ پچھڑیاں قوماں دے بندر تے رچ بنا چھڑے نے آ جڑیاں شکلاں بچیاں نے نا بطول دے بابے دی وجہ تے قرآن دی قسم حسنین دے نانے دی رحمت دی وجہ ہفتے والے دن انج تے مچھلیاں نہ کھیڈ سکنے نبی آکھیا نہیں کھا پھڑنیاں نہیں انہاں کہ نہیں پھڑدے انہاں ہفتے والے دن نکل کے ٹوئے پٹ کے نا وڈیاں تالاباں چوں تے اپنے اپنے ٹوئے چ مچھلیاں کٹھیاں کر لیاں انہاں کہ لے کے پھڑ لیں ہن تساں حیران ہونا ہے مچھی اتوں تھلے ڈگدی تساں ویکھی اُداں نوں چڑھدی ویکھی نہیں وہ جدو گئے نا اتوار والے دن جنہیں ٹوئے چ کٹھیاں کیتیاں سن وہ پانی اتوں پہ ڈگدا سی تے مچھلیاں اُداں نوں پیاں جاندیاں وہ پھر ٹویا کھالی ہوں جی اللہ نے اگا پیچھے کیتیاں ہوں جنہیں اللہ آکھیا واپس آ جاؤ وہ مچھلیاں چھوٹے ٹویاں چوں واپس آ گئیاں ایک دے ہاتھ ایک مچھی نہ آئی وہ پھر تمہیں پتا جڑے کو ودے ہوندے نا کن ٹوٹے
وہ ساری پنجابی چ آتے ہیں جہاں کسی کو کام نہ ہوئے وہ آتا میں کرنا جڑی ہوئے گی اینی گل ہے جدوں پھسے نے ہو جا پھسے جڑی ہوئے گی ویکھی جاؤ 10 منڈے لڑے انہاں گھر رولا ہی کوئی نہیں اسی پھڑنے نا ہفتے نو کی پیا ہوندا ہے ہفتے نو کی پیا ہوندا ہے ہفتے نو کی پیا ہوندا ہے اللہ حکم دیتا سی نہیں پھڑنا وہ 4-5 ودے سن ساری قوم نو لے گئے یہ جنیاں بندیاں پھر ہفتے دن اے آ کے پھڑیاں نا کہ کٹھیاں کر کے سٹنے ہیں اتوار نو پھر واپس ٹر جائے ویسے عقل مند ہوندے تے اللہ دی نشانی نو سمجھ ماں پیا سی نیند نو آئی سی لیکن جدوں اسی آتے سن ریت میں کھلوتا سو تے وہ بندہ 2-4 دابڑے کھڑنے سن وہ نا میں دھیان رکھے میں کہن کی ایک میں صاحب لایا وہ جدوں آیت پڑھی ہے نا جڑا اللہ دے آنکھیں نہ لگے نیندر ہو دی اٹھ جا آباد رہو جناب بہت شکریہ ہن سکھداں تے ٹوٹے کھاندے پھردے نے تے پنڈ تواڈے سامنے کھجڑ ہوندے پھردے نے تے انہاں نوں تاں چنگی طرح ویکھیا ہے یہ مطلب یہ نکلیا کہ اللہ نے آزمایا تے آزمان تو بعد رزلٹ ہے کڈیا کسے نوں باندر بنا دیتا کسے نوں رچھ بنا دیتا کسے نوں مڑی مچھی بنا دیتا آ جڑے آندے نا خرگوش تے مڑی مچھی انہاں شیاں چ حرام کیوں ہیں علماء فرماندے نے کہ جنیاں قوماں بندیاں تو بگڑ کے جانور بنے نے نا سارے حرام نے یہ مطلب ہے وہ جیوں دے بھی حرام سان دے آج بھی حرام یہ مطلب ہے اللہ دا منکر جڑی شکل بھی ہوئے حرام ہوندا ہے ایک اور ازمائش پڑھنے 2-3 پیپر پڑھنے نے جتنے مرضی چھڑ دیں کوئی رولا نہیں یہ بھی ایک پیپر ہے یہ میرے سامنے سورہ مبارکہ جناب آراف ہے جی سورہ مبارکہ آراف ایک نبی سی انہوں نے نام صالح علیہ السلام سی اللہ فرماتا قالا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ صالح علیہ السلام دی قوم نو اللہ نے ازمائش چپایا 2 ازمائشاں پڑھیاں ایک معصوم دی ایک غیر معصوم دی حضرت صالح دی امت نو اللہ فرمایا تواڈی ازمائش ہے کی اللہ دی عبادت کرو کسی اور دی عبادت نہ کرو انہاں کہ پھر قد جاءتکم بینۃ من ربکم تواڈے طرف رب نہیں آئے گا رب دی نشانی آئے میں تواڈے نال اپنی نشانی پہ بھیجنا نشانی میں سامنے نہیں آنا یہ نشانی دا کچھ حیا کرے نشانی دا حیا کرنا تیسرا امتحان پہ پڑھنا شکریہ کہ پڑھنا تو نشانی کی وہ سمجھتے ہیں پورے اسمان تو نا کوئی شے اترنی ہے اتوں اللہ اپنی اللہ معافی دے کوئی شے انگوٹھی سٹ دینی ہے یا کوئی وہ شے کی بڑی اللہ فرماندا ہے ہاں سے ہی آج ہاں شکریہ کہ بلا نہیں کوئی بھی سارے نو ہوندی ہاں سے ہی آج نشانی کی تو سامنے بندیاں ویکھیا حضرت صالح دی اونٹنی کھلوتی حضرت صالح دی اونٹنی نبی دی سواری انہاں کیا اللہ پہ آندہ میری نشانی دا حیا کرو تو آدھا امتحان ہے کیڑی نشانی ہے انہاں کیا حاضر ہی آج انہیں کہا ایک ہی ہے اچھے لفظ ہے ناقۃ اللہ لکم آیاتن یہ اللہ کی سواری ہے اور تمہارے لیے نشانی ہے کی دی سواری اللہ دی مہربانو ایک باری بولو کھملا وہ دیتے اللہ سوار ہویا سی نہیں ناکا میں نا سواری اللہ کی سواری ہے او دا اللہ نے دودھ شود کتے مگوایا ہوئے نہیں اللہ نے کوئی ڈرام لدے ہوں نہیں اللہ کتے گوشت مگوایا ہوئے کر نہیں ناکات اللہ بس جمعی ہی نال لفظ لگا نا ناکات اللہ کی نشانی جنہا 6ویں تک سکولے گیا ہو دا میری گل ہے کا کے کی گرامر ہوندی سی کا کے کی اے نسبت دی ہوندی سی اس کی کتاب اس کا سکول اس کی ماں اس کا باپ اس کا گھر ایک کا بچ آوے تے نسبت دی بن دی وہ اونٹنی نعوذ باللہ اللہ نہیں تھی اللہ کی سواری تھی اللہ کی سواری ایک کئی باری ہوندہ ہے ناقۃ اللہ کی سواری بیت اللہ اللہ کا گھر عبداللہ صدقے اللہ کا بندہ رسول اللہ کا رسول ولی اللہ کا ولی جو بیت اللہ ہے وہ اللہ نہیں اللہ کا گھر ہے جو ناقۃ اللہ ہے وہ سواری اللہ نہیں اللہ کی سواری ہے رسول اللہ رسول بھی اللہ نہیں اللہ کا رسول ہے اور علی ولی اللہ علی بھی اللہ نہیں اللہ کا ولی ہے
شکریہ شکریہ تہاڈی کیا بات ہے اللہ فرمایا سواری میری ہے اونٹنی دیکھو جی اللہ کی سواری کیویں بن گئی سواری یہ دی ہے سواری یہ دی ہے حضرت صالح آخیا باریکی نال سوچو ہے میری وہ آندا نا میری ہے صدقے صدقے ہے میری وہ آندا میری انہیں گستاخی کی وہ لتاں وڑ دیتی ساری قوم تے عذاب آ گیا ساری قوم لتاں وڈیاں نہیں سن جڑے چپ کیتے رہے سن انہاں تے بھی عذاب آ گیا جڑے راضی ہوئے انہاں تے بھی عذاب آ گیا اللہ فرمایا غلطی ایک دی ہے جڑے بولے نہیں نا تواڈے تے بھی عذاب آئے گا کیوں اللہ فرمایا پاویں او دی ہے میں آکھیا سی نا میری ہے پاویں او دی ہے عذاب آ گیا انہاں بندیاں تے پیپر تو بعد امتحان تو بعد جنوں اللہ جانور نو آکھیا اے میرا ہے پاویں او دا ہے میں تے آکھیا نہ ہے میرا قرآن تے ہتھ ہے آؤ آیت پڑھ دینا ابو طالب دی چوڑی چ محمد نو رکھ کے اللہ فرمایا تیری نہیں چوڑی میری کمال ہے یار ایک جانور نو اللہ آکھے میرا ہے تے جڑا منکر ہو جائے او جہنم چ جاندا ہے جس گود نو اللہ آکھے میری ہے او دا منکر کیڑی جنت چ جائے کیا شکریہ ایک اور امتحان پڑھی اچھا ایک اور پیپر پڑھ لی میرا خیال ہے ایک نبی دا پہلا پڑھیا جدے امت بندر بنی ایک نبی جی دی امت تے عذاب ہے ہن اپنے نبی دی امت دا بھی پڑھ یارا اتھے کر کے ہونا چاہیے سی وہ میں آ گیا تو پہلے یاد کرانا میں کدوں کو آیت پڑھنے لگا آیت دا نمبر میرے کو جناب 152 ہے سورہ مبارکہ آل عمران 152 نمبر اگر زندگی کو 2-4 منٹ مل جان تو کسے ویلے ہو سکتا مل جان ویسے مصروف زندگی کو 5 منٹ مل جان تو کسے ویلے سورہ آل عمران 152 نمبر آیت ذرا اکھاں نال ویکھ لو گے چنگی ہوندی چلو اکھاں نال ویکھی شاید چنگی کس ویلے موقع ملے نوجوان لو جی اگو تفسیر لوگ آندے نے کوڑوں وچ پاندے اساں کوڑوں کیوں پانی پر یہ گل پکی ہے پہ جتھے نبی کھلارے سننا بندے اوتھے نہیں ذہنی گل ہوئی ہے جی ہن اینی بھی جڑا نام مننے ہن پھر ہمیں تکا شاہی نہ کرو جی تکا شاہی نہ اے اللہ پاک نے وہ ذکر قرآن چ کیتا پیپر انہاں دا اتنا ہی سی کہ تو تساں اگے پیچھے نہیں ہونا اللہ فرماندا ہے لمبی نہیں ہونا کرتا ہن یہ نہیں پڑھنا اللہ فرماندا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا وسیم صاحب آئے ہاں جی درود پاک پڑھو نا ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد آؤ جناب محمد و آل محمد ایک باری پھر پڑھو ذرا بیٹھ جان اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ آؤ جناب علی اللہ پاک حفظ و امان چ رکھے وسیم صاحب آ گئے جناب تے میں جنیاں گلاں کرنیاں او دی بجائے میرا خیال مجلس نہ مکمل کری بسم اللہ جی آباد و شاد اے جتھے بندے کھلارے سن اوتھے نہیں رہے ہو جاندا وعدہ گھاٹا بندے کولوں چلو ہو جانا ہو گیا اللہ فرماتا اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا اذ تحسونہم باذنہ اس وقت کو یاد کرو اسی جنگ میں تم کاٹ رہے تھے وہ کٹ رہے تھے تم کاٹ رہے تھے وہ کٹ رہے تھے تم قتل کر رہے تھے وہ قتل ہو رہے تھے پھر کی ہویا اللہ فرماتا میں وعدہ کیتا سی کہ میں تواڈے نال ہاں او کو تساں کی کیتا وہ جو کیتا تساں کیتا کی کیتا نے اللہ فرماتا ہے حتی اذا فلشتم جڑا ترجمہ ہویا ہے وہ پڑھن لگا میں یار جڑا ہویا ہے وہ پہ پڑھنا ذمہ داری نہ پہ پڑھنا اللہ فرماتا ہے حتی اذا فلشتم شاہ رفیع الدین اللہ فرماتا ہے تو اڈے چنا جلال آ جانا ترجمہ سن کے ساڑھے مولویاں نہیں کیتا ساڑھے مولویاں تو نرم کیتا ہے
کیونکہ بڑے لوگوں کے متعلق ترجمہ سوچ کے کریدا ہے. صدقہ جاواں اپنے تو بڑے بندے دے متعلق گل سوچ کے کری دی. ایتھے سپاہی تے کوئی پھل نہیں ہوندا. انہوں بندے آندے نے پھر تو کدوں آویں گا. ایک پھول والا آ جاتا آندے نے کدوں آؤ گے. دو والا آویں تے لوگ آندے نے حضور کی حال ہے. ترے پھول کٹھے لگ جاندے تو آندے مائی باپ ہوئے تسی. ذرا سوچ کے گل کرنی چاہیے. یہ مطلب ترجمہ نہیں. بڑے لوگ سن چلو ہو گیا وعدہ گھاٹا شیطان مردود نے کر دیتا. ہوں جا ترجمہ کیتا نا شاہ رفیع الدین نے وہ میں پڑھ دینا ذمہ داری نہ. میرے سمجھنا ذمہ دار دوست میرے تشریف فرمانے تم بھی بڑے ذمہ دار ہو. فرماتے نے حتیٰ اذا فلشتم مسلمانوں تو مار رہے تھے وہ مر رہے تھے پھر تم نے نامردی دکھائی. سبحان اللہ. یہی ترجمہ لکھیا جی. ویسے کوئی شیعہ بیٹھے نے دو چار ہی تھے کہ نہیں کافی بیٹھے نے. تہاڈا ترجمہ سناؤ. ساڈے مولویاں قرآن دی قسم انہاں لوگاں دا اینا حیا کیتا ہے. انہاں لکھا تم نے نامردی دکھائی. مسیم صاحب ساڈے علماء نے کمال کیتی ہے. انہاں فرمایا تم نے سستی دکھائی. کیا بات ہے. سست ہونا اور ہے. ہوں دس گستاخی تو کیتی ہے کہ میں کی. خدا دی قسم فرماتے نے تم نے نامردی دکھائی پھر اللہ نے تم کو ایسا موقع دکھا دیا پھر تم بھگدڑ مچ گئی اور شکست فتح اور طرح کی ہو گئی. 70 اتھے شہید ہو گئے. ایک کوئی قرآن دی آیت نتیجہ پڑھن لگا. اللہ فرماتا ہے من میرا کی موضوع سی. چلو پیپر پہ پڑھنا تریجہ پیپر پہ پڑھنا. اللہ فرماتا منکم من یرید الدنیا منکم ومن یرید الاخرہ. ہم نے سارا پروگرام اس لیے بنایا تھا دنیا والے الگ ہو جائیں آخرت والے الگ. صدقہ جامع. کون ہیں جو مال غنیمت کے لیے آئے ہیں کون ہیں جو آخرت کے لیے آئے ہیں. میں کہ اللہ انج کیتا کیوں نہیں. اللہ فرماندا ہے اصل میں بات یہ تھی. سورہ مبارکہ آل عمران دی 142 نمبر پڑھنے لگا. اللہ فرماندا ہے وَيَعْلَمَ صابرین. اللہ دراصل صابروں کو واضح کرنا چاہتا. اللہ صابروں کو واضح کرنا چاہتا تھا. یہ مطلب ہے تانے دین واسطے قرآن نہیں آیا. تانے دین واسطے قرآن نہیں آیا. قرآن اس واسطے آیا ہے کہ صابر اور ہیں اور بے صبر اور ہیں. اللہ صابروں کو ہادی بناتا ہے. بس ٹھیک ہو گیا. لائٹ بھی نتیجہ ہو سکتا ہے. آخری آیت پڑھنا وسیم صاحب نو ٹائم دینا. اے میرے کول جناب سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت. اے فوج سی حضرت سیموئیل علیہ السلام دی ترے لگی سی بڑی پیاس لگی سی پوری فوج نو. اللہ بھی ایسے ایسے تھا آزماندا نا. پوری فوج نو پہلا ترے لا دی تھی اللہ نے تے اگے سی نہر. نبی نے کھلار کے فوج نو آکھیا امتحان آ گیا. اللہ نے فرمایا پی انہاں نو آکھیا رک کے گل سنا. وہ اگوں آندے نے پی انہاں نو آکھو اب پانی شانی پی کے سن. تہاڈی کیا بات. پانی شانی پی کے سن. نبی نے فرمایا او دا حکم آیا تے وہ حاکم نہیں وہ احکم الحاکمین. جدوں آندا پہ میری گل سنو میں تے انہیں جو گا نہیں کہ انہوں آکھا ذرا ٹھہر جا تو جانتے نہیں ہو کون ہے. بندے قبر آ گئے. آخر اس دور دے مسلمان سن کہنے لگے جی اللہ کی آند. اللہ جو کچھ آکھے اے قرآن ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قالا ان اللہ مبتلیکم بنہر. اللہ تمہیں اسی نہر کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے. چوتھا پیپر پہ پڑھنا تہاڈا پیپر ہے امتحان ہے کی اے نہر دے متعلق. انہاں آکھیا ہن کی کرنا نہر نو کی آندا اللہ میرا منہ ویندے پہ کی آندا. انہاں دا منہ انج دا بن گیا جنہیں کئیاں بندیاں دا روزیاں دا چن ویکھ کے نہیں بن جاندا. حکا کیڑے اندر وڑ کے پینے انج دا منہ بنا کے آندے نے. ہن کی آندا اللہ آ گیا جی حکم. فرمایا فمن شرب منہ فلیس منی. اللہ کا حکم ہے جس نے اس نہر سے پانی پیا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. بلے بھائی آباد رہو. بندے آکھیا ساڈی گل پوری سن لو او دی محنت کرو پہ ساڈے نال انج نہ کرے. او ڈاڈا ہے تے حکم وچ کوئی نرمی کرے. اگوں جڑا حکم آیا وہ سن لو.
اللہ نے بہت یہ گلا نہیں کری اللہ کی آنکھیں فرمایا کی میں آنکھیں سی پینا نہیں فرمایا وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي اب حکم یہ ہے جس نے چکھ لیا وہ اس کا بھی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اگوں نہیں کو بندہ بولیا پہلا پین سے پابندی سی پھر چکھن سے پابندی سی کیونکہ کئی بیبیاں ہانڈی چکھدیاں ادھی کھا جاندیاں اللہ فرمایا پین سے بھی پابندی ہے تو آڈی خیر ہی ہوگی چکھن سے بھی پابندی ہے انہاں نے کہا جی اللہ وڈا ہے تو مہربانی کرو نبی ترلا کیتا تے کہ لفظ آیا ہے یہ تو بحث نہیں بندی بہت لمبی بحث ہے اللہ فرمایا لم یطعمہ فإنہ منی نہیں وہ میرے ساتھ کوئی تعلق رکھتا جس نے چکھ لیا اللہ سوائے اللہ آیا تو ساہ نکل گیا پڑھے لکھے بندے سارے جان گئے اللہ جتھے آئے گا پیچھے کی بلا ساہ نکل جاندہ ہے جدو اللہ آیا وہ جانتے سر گنجائش نکلی جی 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 اللہ فرمایا اللہ من اقترفا غرفتم بیدی ہی اس پانی میں نہر میں اترو چلو میں جتنا آتا ہے وہ پی لو نہر سے بڑھو اگا ہو کھڑا آنج کا چھتی کا اے دا چلو ہے تے آ برابر نے نہیں بہ جا جدہ ٹیڈ ہوئے اوڈا چلو ہوں کیا بات وہ جدہ پیٹ ہاں تو اڈا ہاتھ ایڈا وہ بچے دا ہاتھ ایڈا نہیں وہ یار چلو اینج بن دینا ساڑھے علاقے چلو اینج ہوں کیا اینج انہوں پنجابی چ کیا دینا چلو ایتے سارے ترکی دے بندے پہ لاپ کئی بندے آ کے نا جٹاں دے گھر آندے نے لپ کو دودھ چاہیدا سی 25 پراونے آئے وڈیاں دی لپ بھی وڈی ہوندی او دے کر ڈرمی دیشن ڈرمی وڈیاں دی لپ بھی وڈی ہوندی ہن ہر بندے دی لپ اپنے حساب دی ہے اپنے حساب میرے نوں ویکھو تو میں ایک لفظ آکھاں میری لپ اینی ہوئی ہے پیغمبر نے ایک بندے نوں آکھیا سی تو آئے ہو نا تینوں تے میں تینوں نا لپ بھر کے نا تے عطا کرانگا اور نبی پاک دنیا تو رخصت ہوئے بعد چاہیا سارے مدینہ نو پوچھن لگا وہ لپ کو آکھیا سانے پیغمبر نے انہاں کو تو رخصت ہو گیا نے انہاں کہ ہونو لپ کون دے گیا سلمان آکھیا ایک بندہ جدی لپ نبی دے لپ صدقے جاواں جدا ہاتھ ید اللہ نبی دا ہاتھ میں ید اللہ دے اور ہاتھ میں ید اللہ میرا خیال ہے گل پہنچ گئی اس بچے دی لپ اپنے صاحب دی ہے تو میری ہن فوج جوان بندے میں سن انہاں دی لپ اللہ فرمایا تواڈے ٹھڈ دے مطابق لپ پہ بھر لو ہتھیلی چ چلو اے قرآن ہے اللہ فرماتا فشارب منہ الا قلیلا منہم اے ماجد ختم ہو گئی اللہ فرماتا تھوڑے بچ گئے باقی سارے پی گئے کہ میں پی گیا جی میں اللہ نہیں سی چاہتا او دے ترجمہ صرف میں کیتا جی پنجابی چ باقی علماء وڈے لوگ نے لیکن پنجابی دا اپنا ایک سواد او جڑے منکر سن ایمان والے تے لپ پری پی کے آکھن گے شکر للہ اللہ تیرا احسان ہے اللہ کیڑا ٹکنا سی اللہ آسماندہ سی پہ ایک واری لپ او جڑے سن منکر انہاں لپ ہی وچ رکھ لے تواڈے سمجھن تو صدقے اور نبی جو آکھیا لپ نال پینے ایک لپ انہاں دریا دے وچ لپ رکھ کے نہر تے جیوں شروع ہوئے نے جیوں اتوں نبی آکھے اور بس ہے اور اتا لپ چوک کہ اگوں ایک مردود آندا ہے لپ نال ہی پہ پینا لپ نال ایک چلو آیا تے ایمان والے چلو پی گئے علامہ علی نقی نقوی فرماتے ہیں امتحان چلو کے ذریعے لیا گیا اور ان کے صبر کو آزمایا گیا کچھ چلو میں لے کے پی گئے کچھ نے چلو کو ہی برتن بنا لیا وہ تو فیل ہو گئے پاس وہ ہوئے بولو جو اتنے صابر تھے کہ پیاس کے باوجود چلو میرے نے دیکھو سارے چلو میں لیا اور بس اتنا ہی پی لیا اور فرماتے ہیں اللہ دراصل چلو والی بات قرآن میں رکھ کر
کسی ایسے صابر کو دکھانا چاہتا تھا جو چلو میں لے کے نیچے پھینک دے. اسا کوئی نہیں سنیا، سر اٹھاؤ نا. فرماتے ہیں پاس تو وہ بھی ہو گئے جو پیاسے تھے مگر چلو میں لے کے پی گئے. فرمایا کربلا میں ایک پیاسا تو تھا، گھوڑے کو پانی میں بھی اتار لیا. دشمن کی جرت نہیں تھی کہ قریب آتا، اس نے چلو میں لیا. شیعہ بیٹھے ہو نا سارے، کون نے؟ بولو بولو حضرت عباس. ہاں اتھوں دسو، اتھوں چلو چٹھایا نے کہ نہیں؟ اتھوں منہ نیڑے وے کہ زمین نیڑے؟ منہ اتھوں تھلے سٹ کے فرماندے نہیں سکینہ پیاسے. علی اصغر پیاسا. آباد رہو. حضرت عباس دے نام تے ہایا آئی ہے تے حضرت عباس دے نام دا شاید کدھر آنسو بھی آ گیا. تے میں چاہنا حضرت عباس دی 2 جملے میں پڑھ کے سیم صاحب نے وقت دے دیں. 2 صرف 2-3 جملے. حضرت عباس دی حیات مبارکہ 32 سال 32 سال. کئی باری 32.5 31 گزر جاندے نے مگر زندگی دے 6 مہینے رہ جاندے نے. 6 چوں 4 گزر جان تے باقی 2 مہینے. جے کسے دی زندگی مہینہ رہندی ہو کئی باری دنوں تے گل آ جاندی، 10 دن باقی ہوندے نے، کتے 6 دن باقی ہوندے نے، کتے 1 دن باقی ہوندا. پھر گھنٹیاں تے گل آ جاندی. لوگ آندے نے ہن گھنٹے ہی رہ گئے، زیادہ دیر دا ہے، ہن رہن والا نہیں ہے، مسافر ہونے والا. ایک وقت ہوندا ہے جدوں لمحے رہ جاندے نے. لمحے. میں حضرت عباس دی زندگی دے آخری ساہ پڑھن لگا. وہ لمحے سن. آباد رہے لمحات سن کچھ رہندے حضرت عباس دی زندگی ظاہری دے. جدوں امام حسین پہنچے نے آباد رہو، پراواں نال وسو، پراواں نال وسو. جدوں امام حسین پہنچے نے آنسو آ گیا. میں چھڈن لگا. حضرت عباس دی زندگی دے آخری ساہ سن، چند ساہ. دعا کر لی شاہ جی تساں آیا کی میرا آنسو آ گیا. میں قرآن کھول لینا اور دعا کرنے ہاں. ایک باری آمین آکھنا. دعا کرو کسے سکے پرا دی چوڑی چ سکا پرا دم نہ دے. لاش آ کے ویکھنی نہیں ہو جے، اطلاع سننی بھی پرا دی ہو جے تے چوڑی چ پرا ہوے نا تے کسے پرا دے دم نکل دے ہونے بڑا اوکھا کم جے. حضرت امام حسین پہلا تے قبلہ پہنچے ہی اس ویلے سن جدوں حضرت عباس دی زندگی دے چاند. آباد رہو بھائی، چاند لمحے باقی سن. تے جدوں اپنے دے نہ پے ادوں دوویں بازو حضرت عباس دے سینے نال رکھے. اپنے دے نے پرا کول تے پرا دے ٹکڑے سینے نال رکھے نے تو نہ بازواں چوں خون پیا نچڑ دے. نواں مصاحب کوئی نہیں. میرے کو سینئر میرے پاکستان دے ورلڈ دے مصاحب خان بیٹھے نے، یہ جان دے نے کہ جڑے مصاحب آلے رسول تے آئے نے انہاں نو سخت کرن دی لوڑ نہیں کہ بندہ انہاں وچ سختی پائے. ساڈے تے پٹن واسطے قیامت تک کافی ہے. شمر نے پوچھا ہے نہ جو علی دی بیٹی کیڑی. کنوں لوکی سخت مصاحب آندے نے تے کنوں لوکی نرم مصاحب آندے. او کیڑے مصاحب نے جڑے زہرا دیاں تیاں تے آئے ہون تے نرم ہون. 3 دائرے سن جنہاں شبیر نے بازو ایتھے رکھ کے عبور کیتا. کیڑا بندہ میرے پہ ویندا؟ حضرت عباس دے 2 بازو خون نال پہ نچڑ دے. وڈا دائرہ جڑا سی نا جویں تہاڈی مجلس دا آخری دائرہ ہوئے، ایڈے وڈے دائرے وچ بندے میں پڑھیا خاک اڑاندے سن، زمین تو خاک اڑاندے سن تے عباس دے قتل دا اعلان کردے سن. امام انہاں کول ویرا لے کے اگے آئے نے. اگے چھوٹا دائرہ سی، اوڑا چھوٹا دائرہ سی، او دے وچ بندے گول دائرے تالیاں ماردے سن تے نال ڈانس کردے سن، لڈی ماردے سن. راضی ہوئے سن حضرت عباس دے قتل تے. ایک آخری دائرہ جویں قرآن ہے، اے چھوٹا دائرہ نا او وڈا ہے، سنٹر چ ہوے تے چھوٹا ہے تے ایتھے ہون ایتھے آ کے کھلویا. کئی باری مومنین تانوں پتہ جذباتی ہو کے میز دے قریب آ جاندے نے، دوالے آوندے نے تے ماتم کردے نے، ہے نا. ہن تانوں سمجھ آ گئی. اے میز اے دے دوالے سب تو چھوٹا دائرہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے حضرت سجاد نو فرمایا بیٹا جدوں میں پہنچیا نا حضرت عباس کو تیرے چاچے کو پہلا دائرہ بھی میں عبور کیتا، دوجا دائرہ بھی میں عبور کیتا تے جڑے بہت نیڑے بندے سن نا بیٹا وہ میرے جاندیاں نو اجے مار دے سن پہ. حضرت ابا ہائے نکلی ہے تے کافی ہو گئی.
اجے حضرت عباس نو مار رہے سن، کوئی تلوار پیر تے ماردا ہے، کوئی تلوار لت تے ماردا ہے، کوئی تلوار پیٹ تے ماردا ہے، کوئی تیر ماردا ہے، کوئی پتھر اجے پہ ماردے سن۔ حضرت امام حسین نے ایڈا مظلوم مانا جملہ دسیا، کی دساں شبیر تو وڈا کیڑا راوی میں پڑھا کربلا دا۔ میرے مولا فرماندے جدوں میں قریب پہنچیا نا ادو میرا ویر گل پیا کردا، ہائے کدی آئی گل دسو آباد گل دسو، ایڈے بہادر دی ایڈی مظلومی دی گل۔ امام فرماندے نے میرا پرا قاتلاں نو پیاندا سی، اجے میرا سر نہ کٹیا جے، متے میرے مولا میرے نال کوئی گل کرنی ہوئے ہون گے تے جدوں میرا سر نال نہ ہویا تے میرے آقا نو تکلیف ہوے گی، اے تیری جُتی تو پتر وار دیواں، اجے بھی بطول دے پتر دا ہی احساس ہے، اپنا نہیں اپنے درد بھول کے فرماندے نے متے میرے آقا نو تکلیف ہوے میری کٹی گردن ویکھ کے۔ میں حیران ہاں حضرت عباس دے اس جملے تو، عباس دی کٹی گردن آندے نے شبیر نہ ویکھے، پتہ نہیں بی بی زینب نے شبیر دی کٹی گردن کیا نہ ویکھے۔ حضرت امام حسین نے بازو کول رکھے نے تھلے تے انہاں بندیاں کولوں راہ بنا کے نا تیسرے دائرے کولوں دوویں ہاتھ حضرت عباس دے سینے تے رکھے، دو جملے ہاتھ شبیر دے حضرت عباس دے سینے تے ہون تے احساس نہ ہوئے کون ہے کیویں ہو سکتا؟ خوش امامت محسوس کیتی، اکھاں دوویں بند سن۔ ذاکر بنو ذاکر پڑھو میں رواں۔ ایک اکھ وچ تیر سی، دوجی اکھ وچ سر دا خون آ کے جم گیا سی، نہ حضرت عباس تیر کڈ سکدے سن نہ حضرت عباس خون صاف کردے سن۔ ہن تسی پڑھو کیوں؟ اور کدھروں آواز ہی آئے ہاں صدقے جی نوجوان مولا تم جزا دے بھی دوویں بازو نال نہیں سن تے حضرت عباس علیہ السلام دو تے نہیں سن کر سکتے۔ جدوں حضرت امام حسین نے سینے تے ہاتھ رکھے نے نا تے مولا عباس فرماندے نے میرے مولا آ گئے نے، جدوں آکھے نا مولا فرماندے نے آج پراغ چھڑو ایک بار، فرماندے نے تیری ماں بطول ہے تے میری اماں تیری ماں دی کنیز ہے۔ حضرت عباس دے سرانے والے پاسوں ایک مستور دی آواز ہے، یا خویر میں اجازت ہے۔ فرمایا کون ہے اجازت دین والی؟ فرمایا ہن تے آخ ہے میری ماں تیرے سرانے آ گئے۔ صدقہ جاواں فرماندے نے یا اخی المظلوم، ہائے او میرا مظلوم ویر، یا اخی الغریب، ہائے او میرا مسافر ویر۔ جڑے ویلے حضرت عباس امام حسین فرماندے نے کدی اکھاں کھول کے ویکھے نا کہ میں کیویں دا ہو گیا؟ حضرت عباس فرماندے نے زندگی چ کم کوئی نہیں آکھیا، بازو ہوندے تے اے بھی نہ آندا، یا تیر کڈو یا اکھ چوں خون صاف کرو۔ میں ویکھنا چاہنا جنہاں دا کوئی نہ رہے انہاں بندیاں دیاں تصویر آباد رہو، انہاں بندیاں دیاں تصویراں کیویں دیاں ہو جاندیاں نے۔ خدا دی قسم میں پڑھیا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اے اپنی بابا دے دامن نال جدوں حضرت عباس علیہ السلام دی اکھ صاف کیتی ہے نا خون والی تے اکھ کھلی تے آقا میرے آقا عباس دی نظر مولا حسین تے چہرے تے پئی ہے تے حضرت عباس دی آخری ساواں وچ آہ نکلی، آہ جنوں اسی ہائے آنے نا ہائے چھتی سمجھ آئے گی۔ جدوں ہائے آکھیا نے نا حضرت عباس نو امام حسین فرماندے نے جدوں بابے دا سر 2 لخت ہویا سی نا اس ساڈے آوندیاں نو دوواں ہتھاں نال پھڑ لیا سی۔ بعد ہی سوچیا جی جدوں بابے نو ضرب لگی سی بابے نے ساڈے آن تو پہلا کھلے سر نو دوواں ہتھاں نال پھڑ لیا سی تے میرا ویر تیرا سر میں آ کے بدھا ہے، تیرے بازو کوئی نہیں سن تے میں نو دس اے سر دی تکلیف تو ہائے آباد رہو، ہائے کیتی ہے کہ بازوان دی تکلیف تو ہائے کیتی ہے کہ پہلو دے نیزے تو ہائے کیتی ہے، تیرے پیراں تے تلواراں میرا ویر ہائے کیوں کیتی ہے؟ لفظ بڑے کمال نے۔ مولا حسین فرماندے نے میں دنیا چھٹ دیاں پر تینوں روندا نہ ویکھا، جویں تو رویا نا میرا بہادر ویر ہے تو ایک بار دسنا ضروری ہائے کیوں کیتی ہے۔ نوجوانوں انہوں وفا دا پروردگار ایویں نہیں آندے۔ حضرت عباس فرماندے نے تیری ماں دی عزت دی قسم مینوں سارے درد بھول گئے نے، پہلا تسی دسو تواڈے منہ تے مٹی کتھوں لگی؟ شبیر فرماندے نے میں کئی باری ڈگیا تے کئی باری اٹھیا، فرمایا ڈگدے تے اٹھدے کیوں ساؤ؟ شبیر فرماندے نے وڈے دائرے والے بھی مینوں ماریا، چھوٹے دائرے والے بھی مینوں ماریا، جدوں تیرے کول آیا پھر لوگاں مینوں ماریا۔ تے مینوں دس ایک واری کو گل میرے نال کر۔ فرماندے نے تواڈے نانا تے بابا حوض کوثر تے جام لے کے کھلوتے نے،
تے آندے نے پہ آ جا پیاسیاں دی آس آ جا میں نہ آخری میرا ساج ہے تے میں دنیا پہ چھڑتا فرمایا کوئی پرا دے ذمہ کام تے لا 4-5 بندے ہائے آکے کوئی پرا دے ذمہ کام لا آخری جملہ حضرت عباس فرماتے نے اگر ہو سکے تے ایک واری مینوں ذرا اٹھا کے بٹھا دے امام حسین پیچھے بہ کے نا اپنے سینے نہ حضرت عباس دی کمرے مبارک لا دے تے دوویں برا اج پہ انج حضرت عباس نوں انج پھڑے حضرت امام حسین فرماتے میرا سر سیدھا کر سیدھا کر فرماتے تھوڑا جا اونچا کر تھوڑا جا اونچا کر حضرت عباس دی نظر شام دیاں فوجاں تے کدی نہ رویں کوفے دیا غداراں تے انج نظر پئی ہے نا تے فرماندے نے مولا ایک گل تے دسو اے میں دنیا پہ چھڈنا اے جدوں میں اتھوں ٹر جاں گا آ لوگ تواڈے نال کی سلوک کر ہے تواڈی ہائے تو قربان اے بندے تواڈے نال کی سلوک کرن گے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس تیرے تے اکبر تو بعد دنیا کھا کے تو میرے نانے کو جا کے کھلو تیرے تو تھوڑی دیر بعد میں میدان چھڑ رہا میری شہادت دا وقت قریب ہے میں نو نانے ساری خبر دیتی ہے جدوں حضرت عباس نے سنیا نا میرے تو بعد حسین بھی شہید ہو کے میرے پیچھے آ رہے ہیں ایتھے سا مکے جے تواڈے تے میرے مولا عباس نے آخری ساج فرماند نے ایکو گل دسو پھر نہیں بولے سننا چاہو گے کی عمرہ سے پھر نہیں بولے پھر چپ ہو گئے نے عباس تے حضرت زینب دا بہن آیا واہ حجابہ کیڑی گل تے فرماندے نے ایک گل دسو جدوں ایتھے میں بھی نہیں ہونا تے تسا بھی نہیں ہونا تے بی بی زینب دا کی بنے گا زہرا دی تھی کدھر جائے گی شبیر منہ چم کے فرماندے نے شام جانے سجاد جانے بازار جانے دربار